अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन अपने मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू की जाती है। मसाइल के हवाले से ज़्यादा प्रोग्राम में बात होती है और मसाइल भी एक आम आदमी के और अवामी नौइयत के मामलात ज़्यादा ज़ेर बहस आते हैं। सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता रोज़ बारिश, मानसून की जो पहली बारिश है उसका आगाज़ शहर कराची में हुआ। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में इस सिलसिले का आगाज़ हो चुका है। शहर कराची जो कि लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा इसकी आबादी हो सकती है, एक शहर है जो दुनिया के कई ममालिक से जिसकी आबादी समझा ये जाता है कि ज़्यादा है। सहूलियात के हवाले से दुनिया के बदतरीन शहरों में इसका शुमार होता है। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम हो, सिक्योरिटी की सूरत हाल हो, गर्ज़ ये कि किसी भी हवाले से बात की जाए कोई ऐसी एक भी चीज़ नज़र नहीं आती जिसके बारे में ये कहा जाए कि यहाँ पे ठीक तरह से काम कर रही है। मुख्तलिफ हुकूमतें आती और जाती रहीं, लेकिन उसके बावजूद किसी दौर में भी एक बहुत थोड़ा एक अरसा आया ज़रूर था जब शहर कराची की किस्मत बदली, थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन बड़े तवील अरसे से यहाँ पर एक हुकूमत मौजूद रही और उसके बाद फिर न जाने कितनी इस तरह जो है हुकूमतें दीगर आती रहीं, लेकिन मसाइल जू के तू रहे और इजाफा ज़रूर हुआ लेकिन कमी किसी तौर पर नहीं हो सकी। ये तमहीद बांधने का मकसद ये है कि जो गुज़िश्ता रोज़ बारिश जिसका आगाज़ हुआ, जो कि तकरीबन 20 या 22 मिनट इसका जो है वो दौरानिया था, शहर कराची की जो सूरत हाल है वो सबके सामने है। क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है। माजी में कभी ये हुआ करता था कि मीडिया के ऊपर ये इल्ज़ामात लगते थे कि मीडिया जो है वो चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है। तो सोशल मीडिया के ज़रिए तमाम फुटेजेस और मनाजिर लोगों के सामने हैं, तो हम भी देख रहे हैं और आप यकीनन आपकी भी नज़र से गुज़रे होंगे। हम अपने ख़बरों में भी वो तमाम चीज़ें कल सारा दिन दिखाते रहे हैं। और उसके बाद जो शहर कराची के बासी हैं उनकी परेशानियां मज़ीद दो चंद हो जाती हैं जब लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो। तो बारिश के पहले क़तरे के साथ ही जो लोड शेडिंग का सिलसिला जो कि पिछले कई दिनों से जिसमें बेपनाह इजाफा हो चुका है, उसमें और ज़्यादा इजाफा हो गया। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये वो सारी बातें हैं जो इससे पहले भी माजी में होती रही हैं। और जब भी कभी बारिश आती है, मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया बारिश आती है, तो इसी तरह की सूरत हाल का सामना शहर कराची के लोगों को करना पड़ता है। अब बल्दियाती इंतखाबात की बात हो रही है। मैं देख रहा था कुछ देर पहले भी इस हवाले से बात हो रही थी कि नए इंतखाबात जो हैं वो किस तरह होंगे, तरीक़ाकार क्या होगा, हल्का बंदियाँ होंगी नहीं होंगी, वो तमाम चीज़ें एक तरफ, लेकिन सवाल ये है कि कोई भी हुकूमत वजूद में आती है, क्या ये सारे जो बुनियादी मसाइल हैं इनको हल करने में कामयाब होगी? ये जैसे माजी में होता आया है कि इख्तियारात की कमी का रोया जाता था, वो सिलसिला जारी रहेगा। ये एक बड़ा अहम सवाल है जिसके जवाब के मुतलाशी हम सब हैं, शहर कराची के ख़ास तौर पे रहने वाले। आज प्रोग्राम में कुछ मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू की जाएगी, नौजवानों के उमूर पर भी बात होगी और साथ साथ इस वक्त जो जारी मौशी सूरत हाल है इस हवाले से प्रोग्राम में बात करना ज़रूरी है। आज के जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं स्टूडियोज़ में यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, सबसे पहले उन्हें खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। सबसे पहले जो आज के मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं नासिर रियाज साहब, इससे पहले भी प्रोग्राम में हमारे साथ तशरीफ़ ला चुके हैं और मईशत के हवाले से उनसे बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई है। आप मेंबर हैं मैनेजिंग कमेटी के CCI, उनको मैं यहाँ पर खुशामदीद कहूँगा। हाउसिंग और रियल एस्टेट के हवाले से जो सब कमेटी है उसके मामलात देखते हैं। बहुत शुक्रिया नासिर साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ रखते हैं नौजवान हैं, प्रोग्राम में पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं और आज कुछ नौजवानों के मामलात के हवाले से और उनकी कुछ काविशें हैं उस पर गुफ्तगू होगी। उमैद अहमद, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। उमैद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नासिर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे किए लेते हैं। सबसे पहले तो शहर कराची की सूरत हाल पर बात करना ज़रूरी है और जैसे ही एक बड़ी लंबी तमहीद मैंने बांधी है, आप चीज़ों का यकीनन जायज़ा ले रहे हैं। आप भी इसी शहर के बासी हैं, जो कुछ होता रहा है गुज़िश्ता रोज़ से लेकर अब तक। पहले तो चाहूँगा ज़रा इस पर लबकुशाई कीजिए और उसके बाद फिर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं यहाँ के मौशी मसाइल के हवाले से। फरमाइए। बहुत शुक्रिया सलीम साहब, आपने मदू किया। और कराची शहर के मामला जो हैं ये तो
اس وقت تک یہ گڑبڑ رہے گی, ساری پرابلمس رہیں گی جب تک اس کو کوئی اون نہیں کرے اون گا. نہیں کرے گا. بالکل آپ نے کراچی کا ایک واحد شہر ہے, ہر شہر کو کوئی نہ کوئی اون کرتا ہے. لاہور, ساہیوال, لاڑکانہ ٹو سم ایکسٹینٹ جو بھی ہے اون ہوتا ہے اس کو, اور بھی جو کوئٹہ جو بھی ہے, دنیا بھر کے ہر جگہ اون ہوتی ہے. کراچی واحد شہر ہے جس کو کوئی اون نہیں کر رہا. کسی کو اس کا یہاں پر جو 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 ہونے چاہیے, جس کو جو اس کو جو ڈیولپمنٹ کرنی چاہیے, جن کو جو اس کو اون کرنا چاہیے, جی جو ذمہ دار ہیں, وہ اس کو جو ہے وہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. اس میں پولیٹیکل معاملات آ جاتے ہیں بیچ میں, جس کی وجہ سے یہ معاملات ہوئے ہیں. حالانکہ کراچی سب سے زیادہ ریونیو دینے والا شہر ہے, ایکسپورٹ سب سے زیادہ ہے. آپ دیکھیں 95% سندھ کا ریونیو کراچی دیتا ہے. پورے سندھ کا جو ریونیو ہے وہ 95% صرف کراچی دیتا ہے. ایکسپورٹس جو ہیں وہ 55% ایکسپورٹس پورے پاکستان کی کراچی سے ہوتی ہیں, اور جو ان ریٹرن یہاں پر کچھ بھی نہیں لوگوں کو ملتا. جو ہوتا ہے وہ بہت ہی, یعنی آٹے میں نمک بھی نہیں ہے, اس سے بھی کم یہاں پر ہو رہا ہے. تو ہمارے یہ تو ہم کراچی کے ہم چیمبر آف کامرس کے پلیٹ فارم سے بھی ہر جگہ یہ آواز اٹھاتے ہیں کہ بھئی جب ریونیو پورے, بلکہ پورے ملک کے ریونیو کا بھی 66% تقریباً کراچی سے جاتا ہے, تو کم از کم کراچی کو اتنا پوٹینشیل کراچی میں, اور کراچی میں نہ صرف یہ ایکسپورٹ یا انڈسٹری اور اس تجارت کا پوٹینشیل ہے, یہاں ہیومن ریسورس کا بھی بہت بڑا پوٹینشیل ہے. یہاں کے جو نوجوان ہیں وہ انہوں نے اپنی پوری دنیا میں قابلیت منوائی ہے. تو اس کو تو ان کو اگر صحیح طرح سے صحیح ٹریک پہ اور صحیح طرح سے کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی تو بہت اچھا جائے گا آگے. اب جہاں تک یہ روڈز وغیرہ کا تعلق ہے, ہم نے تو زیادہ تر یہ دیکھا ہے کہ جب مانسون ہونی ہوتی ہے اس سے 15 دن پہلے یا 20 دن پہلے یا مہینہ پہلے روڈیں بننی شروع ہوتی ہیں. ابھی وہ کچا ہی ہوتا ہے, اس کا تارکول جو ہوتا ہے, تو مانسون کی بارشیں شروع ہو جاتی ہیں اور وہ روڈ اکھڑ جاتی ہیں. نتیجہ یہ کہ پورا سال جو ہے ہم کھڈوں میں گاڑی چلاتے رہتے ہیں. ایسا ہی بظاہر لگتا ہے یہ بھی کسی سوچی سمجھی سازش کا جو ہے وہ حصہ ہے. وہ بجٹ کو یوٹیلائز نہیں کرتے. سال کے شروع میں اگر یوٹیلائز کریں تو پورے سال جو گرمی پڑتی ہے اس سے روڈ جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جائے گی اس میں, لیکن وہ کچی روڈ ہے. اب یہی جو کل رات کو جو بارش ہوئی ہے, 20 منٹ کی بارش ہوئی ہے, اس کے ساتھ ہوا بھی چلی ہے. آپ دیکھیں کئی جگہ سے سائن بورڈ اکھڑ گئے ہیں, لوگوں پہ گرے ہیں, کئی جگہ حادثات ہوئے ہیں, اور کچھ لوگوں نقصان, جانی نقصان کی بھی اطلاعات ہیں. اچھا, اسی طرح سے سوشل میڈیا جس طرح آپ نے کہا ویڈیوز آئی ہیں اس میں, اور ہم نے بھی دیکھا ہے موٹر سائیکل والے سلپ کر رہے ہیں, اور بڑی اس کی وجہ سے جو پیچھے سے گاڑیاں تھیں ان کو ہٹ کر رہی ہیں. ایک عجیب افراتفری کا عالم ہو گیا تھا کل. تو یہ اس کے میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح سے چلتا رہے گا. یہ ان کو دھیان دینا چاہیے. ہیومن ریسورس کراچی کی آبادی ہے, کوئی ایک جان بھی بڑی بہت قیمتی ہوتی ہے, اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. میں بالکل آپ کی بات سے متفق ہوں کہ ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کرنا چاہیے, اور یہ جو خاص طور پہ نوجوان ہیں ان کو صحیح طرح سے کیپٹلائز کرنے کی ضرورت ہے. بات ہو رہی ہے نوجوانوں کی. امید فرمائیے کیا مصروفیت ہے, ذرا اپنی ایکٹیویٹی کے بارے میں بتائیے. میں ہمیشہ یہ جاننا چاہتا ہوں کہ نوجوان جو ہیں آج کل کس طرف جا رہے ہیں, کیا سوچ رہے ہیں. حالات کے اوپر تو بعد میں آئیں گے, پہلے ذرا اپنی کوششوں کے حوالے سے بتائیے. سر تھینک یو فار ہیونگ می فرسٹ آف آل. پہلے تو میں اپنا تعارف کرانا چاہوں گا. سو آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف بزنس اینڈ سائیکالوجی. میں طالب علم ہوں یونیورسٹی آف بزنس انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ کا, اور میں بیچلرس کر رہا ہوں ان بزنس اینڈ سائیکالوجی. آلسو آئی ایم دا پریزیڈنٹ فار دا لٹرین پبلک اسپیکنگ سوسائٹی. میں اس سوسائٹی کا جو پبلک اسپیکنگ سوسائٹی ہے اس کا میں پریزیڈنٹ بھی ہوں, اینڈ آئی ہیو اے ٹیم آف 200 individuals working for me. ماشاءاللہ. So now the thing is کہ our signature event is coming up. جو ہمارا مین ایونٹ ہے that is called CB MUN, College of Business Management Model United Nations. It's happening from the 1st to the 3rd of July. Now you might know, آپ نے دیکھا ہوگا how United Nations works. Their representatives from different countries, they come together and they discuss an agenda. They discuss a topic area. Just for example, the Palestine-Israel issue that's still been unresolved. وہ ابھی تک there has not been a solution. تو آپ نے دیکھا ہوگا how the entire process work and how systematically the countries, the member states, the ambassadors جو ہوتے ہیں, how they come together and how they discuss things. Similarly, اسی طریقے سے be organized in different countries. ایک model UN simulation ہوتی ہے. That means کہ اسی کا ایک prototype ہوتا ہے. You practice it over here. Alright, and then there are different committees. ہر کمیٹی کا اپنا مینڈیٹ ہوتا ہے. For example, there is Security Council. اس میں ساری جو مین ڈسکشن ہوتی ہے اس پہ ڈیسیژن لیا جاتا ہے, رائٹ. تو اسی طریقے سے all the ambassadors they come here and they participate in it. تو اس میں basically the main incentive of having such conferences is to make sure that the students who participate in it, they are aware of the issues. Because it's very important to create awareness. That's the
that's the role I think we can play as youth. ٹھیک ہے, تو یہ آئیڈیا فلوٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نوجوانوں کو پہلے تو یہ باور کروایا جائے کہ یہ ایشوز ایکچولی ہیں کیا, ٹھیک ہے جی, اور اس کے بعد پھر بات کہنی کس طرح ہے, کیونکہ دنیا میں جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ یہ کہ اپنا پیغام دوسرے تک پہنچانا کیسے ہے. Absolutely, sir. And that too through diplomacy. You know, the art of diplomacy is very important. You know, I can pitch in something to you, but I might not be able to convince you on that. But the art of diplomacy, you know, the art of dialogue through diplomacy is very important. بالکل ٹھیک ہے, تو اس کے لیے گرومنگ کی ضرورت ہے, اور ٹھیک ہے گراس روٹ لیول کے اوپر اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. Right, and that is the reason why this public speaking platform is there. You know, تاکہ students they can participate together, they can come together one platform, آپس میں they can discuss solutions on multiple problems that are currently existing in the current world situation. So that is the main incentive, you know, and it's a good get together, formal get together, the students from different institutes, and we have got very renowned and eminent institutes coming to our conference. Right, تو یہ کتنی انسٹیٹیوشنز ہیں جن کے ساتھ اب تک جو ہے وہ ڈائلاگ ہوا ہے یا انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہو, کیونکہ سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے, کوئی بھی اگر اسٹوری جس کا بھی آپ نے ایک ایشو کا تذکرہ کیا, پیلسٹائن کا اور اسرائیل کا, ٹھیک ہے, کسی ہسٹری رہی ہے, اس کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے, پہلے اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے, اس کے لیے ایک فاؤنڈیشن تیار کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ کام ہو رہا ہے, اس ایریا پہ آپ کے خیال میں آپ کوشش کر رہے ہیں کہ بچوں کو, آج کل جو ہمیں سب سے بڑی شکایت ہے وہ یہ ہے کہ بچے پڑھتے نہیں ہیں. پڑھنا ان اے سینس کہ یہ جو ایشوز جتنے بھی ہیں ان کا آغاز کیسے ہوا, اس کے پیچھے ایک بڑی طویل ایک تاریخ ہے, ایک ہسٹری ہے, اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. جی ایبسلیوٹلی, آئی مین جو ہمارا جو انسینٹیو ہے وہ یہی ہے, first to create awareness obviously and to provide a platform. Just like I told you, it's a conference of 3 days, you know, it's going to happen from the 1st till the 3rd of July. تو یہ 3 دن کا جو پورا جو کورس ہے کانفرنس کا, اس میں یہی ہے کہ first we start off with the problem, we start off with the history and the introduction, اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے, so that everybody who's present in that particular committee, they know کہ پہلے کیا پرابلم ہے. So once everybody knows, ایجنڈا اس دفعہ آپ نے کیا رکھا ہے؟ there are different agendas, like آپ نے آپ کو بتایا کہ we have 8 committees, 8 simulations ہیں, تو ہر کمیٹی کا اپنا mandate ہے. For example, we have this committee that is called DISEC. اب اس میں it talks about international peace and security. You know, it can also talk about disarmament of guns and ammunition. تو اس طریقے کے جو ٹاپکس ہیں related to guns, international peace and security, وہ اس کمیٹی کا mandate ہے. Similarly, we have 7 more committees and they all have a different mandate. تو اس میں they talk based on their mandate, and they first start off with the introduction, the background of the issue, ताकि everybody knows about the problem, and then they move towards the problem, and then they move towards the solution. So basically we are inculcating the art of finding solution to those problems. So this is the contribution the students are going to contribute. بالکل ٹھیک ہے, تو یہ اچھی بات ہے, اسٹوڈنٹس کو انگیج کیا جا رہا ہے, اور یہ ایشوز ایسے ہیں کہ پوری دنیا کے لیے اس وقت جو ہے وہ لمحہ فکریاں ہیں. ہمارے یہاں کیونکہ ہمارے جو سطحی مسائل ہیں ہم اس میں اتنے الجھ کے رہ گئے ہیں کہ اس کے بعد ہمیں سوچنے کا موقع نہیں ملتا کہ پوری دنیا میں ہو کیا رہا ہے. جیسا بھی عمید نے تذکرہ کیا بہت ساری چیزوں کا, کچھ ایسے ایشوز ہیں پوری دنیا میں اس وقت جو اسلحے کا بڑھتا ہوا رجحان ہے, اس کو کس طرح کم کیا جائے, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے, خاص طور پہ جو ویسٹ ہے اس کے لیے, کیونکہ اس طرح کے آئے دن واقعات ہوتے رہتے ہیں جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی جگہ جا کر کسی مال میں کسی اسکول میں جو ہے وہ لوگوں کو نشانہ بناتا ہے. یہ تو بہت اس کی چھوٹی مثال ہے. اس کے بعد اگر اگلے اسٹیپ پہ چلے جائیں تو بڑے بڑے مہلک ہتھیاروں کی بات ہوتی ہے جو مختلف ممالک کے پاس ہے. ماضی میں بھی اس کے خلاف جو ہے وہ جنگیں ہوتی رہی ہیں. تو اس ماحول سے کیسے لوگوں کو آزاد کیا جائے. دوسری طرف یہ کہ جو معاشی چیلنجز ہیں جس میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے, اس سے کیسے نمٹنا ہوگا. یہ فوڈ سیکیورٹی کا جو ایک مسئلہ ہے جو بڑی تیزی سے اب سر اٹھا رہا ہے پوری دنیا کے لیے, تو اچھی بات یہ ہے کہ بچے اس عمر میں اور اس پلیٹ فارم پہ بات کر رہے ہیں اور اس کو ڈسکس کر رہے ہیں, اور ہوپ فلی یہ بھی آگے ایجنڈے میں شامل ہوگا. یہ فوڈ سیکیورٹی کا ایشو ہے. Absolutely, this is one of the main issues. آپ دیکھیں, if you read the sustainable developmental goals, there are 17 goals, and you know the problem of food provision is one of the major concerns for the international community, and you're right on this, sir. You know, this needs to be resolved on immediate basis. Right. اس کے اوپر بات کرنا ضروری ہے جی, اور یہ اچھی بات ہے کہ یہ عمید جو ہیں وہ اس کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں اور اپنے ساتھ دیگر اسٹوڈنٹس کو بھی انگیج کر رہے ہیں. اسٹوڈنٹس کا وائبرنٹ ہونا ضروری ہے, ویل اسپوکن ہونا ضروری ہے. یہاں پر تھوڑی سی کمی نظر آتی ہے ہمارے یہاں, کیونکہ اسکولس کے اندر اتنی زیادہ ٹریننگ نہیں کی جاتی ہے. اب یہ بات جو ہے وہ تھوڑی سی آگے کی ہے
لیکن یہاں پہ کام کرنا ضروری ہے. تو گرومنگ کے اوپر کام کرتے ہیں سر اپنے جی ساتھ جو اصل میں اسٹوڈنٹس ہیں؟ دیر از دس نیگیٹو اسٹگما اٹیچ کہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز اتنی پروڈکٹیو نہیں ہوتی, بٹ دس از ون کو کریکولر ایکٹیویٹی جس میں دیر از سو مچ لرننگ اٹیچ. اور سب سے اہم کام what we can do as students کہ we can create awareness and we can tell people to speak for themselves. You know, if you can stand up for yourself, you can literally convince anybody. You know, you can pitch it to anybody your idea, your ideology, your perspective, your opinion. So I think that's our main contribution. And once you're aware of yourself, of who you are and what others are doing and what others are thinking, then I think you can take a good, decisive and a concrete decision. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ضروری ہے. جی ناصر صاحب کی طرف آئیں گے. ناصر صاحب کچھ دیر پہلے جیسے بات ہو رہی تھی حالات کے حوالے سے, اچھا یوتھ کو جو کہ اپلائز کرنا ہے ہمیں, اس کے لیے تو پوری پالیسی ہونی چاہیے. ہم اس کے اوپر بڑے عرصے سے کام کر رہے ہیں اور اس عمر تک پہنچ گئے, لیکن مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہو سکا. لیکن بہرحال یہ خوشی ہوتی ہے کہ بچے جس طرح کا کام کر رہے ہیں. اب ضرورت اسی چیز کی ہے کہ آپ گراس روٹ لیول کے اوپر کام کریں, اور خاص طور پہ ایجوکیشن جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. جو ایجوکیشن کا معاملہ انہوں نے کیا ہے بہت اچھا, ان کی کاوش ہے, اچھے اسٹیپس لینے کے اس میں کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جو ایجوکیشن ہمیں دی گئی ہے وہ ایجوکیشن اس لیول کی نہیں ہے. جب ہم پریکٹیکل آتے ہیں تو ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جو شروع سے میٹرک تک ہم جو پڑھتے ہیں تو جب ہم پریکٹیکل آتے ہیں تو ہمیں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کیا کیا. نہ ہم کسی بزنس میں جائیں تو ہمیں اس کی پین سلپ بھرنی نہیں آتی, ہمیں پریکٹیکل بل آف لیڈنگ کیا اور بھی جو بھی آئٹمس ہیں اس کے ہمیں کچھ نہیں پتا. ہم وہ پریکٹیکلی بعد میں سیکھتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم نے پریکٹیکل بنانا ہے ایک بندے کو, تو یہ تھیوری ٹھیک ہے امپورٹنٹ ہے, لیکن اس کے ساتھ آپ کو پریکٹیکل ساتھ ساتھ ان کو دینا چاہیے کہ آپ آئیں ساتھ میں پریکٹیکل دیکھیں لوگ کام کس طرح سے کر رہے ہیں. تو انڈیا میں نے دیکھا ہے اس ٹائپ کے کافی وہ لے رہے ہیں, اسٹیپس لے رہے ہیں جو بچوں کو کچھ فائنینس کر کے اور اس کو کہتے ہیں کہ پریکٹیکلی آپ اس کو جنریٹ کر کے فائنینس کو ڈبل کریں اور وہ کریں. تو لوگوں نے اس میں کام کیا. دوسری بات ہے ایجوکیشن جو ہے ہمارے یہاں ایک بڑی واجبی سی قسم کی ہے. اب کچھ کام کر رہے ہیں, اب جو نئے یہ جو پرائیویٹ کالجز وغیرہ وہ آئے ہیں وہ کچھ کافی انرجیٹک ہیں کہ صحیح لیول پہ چل سکیں. پھر دوسری بات ہے جو ہسٹری بتائی گئی ہے وہ ہمیں بالکل وہ بتائی گئی ہے جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے, لیکن ایکچولی ہسٹری ایک ڈفرینٹ ہے. جیسے آپ نے ابھی فلسطین یا اسرائیل کا ہسٹری کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہسٹری کیا ہے, اور یورپین ہسٹری, ہماری ہسٹری, ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے, ہمارا بڑا پیک ہوتا تھا, عروج تھا مسلمانوں کا, وہ زوال کس طرح ہوا, کیا کیا معاملات ہوئے, یہ ہسٹری بہت امپورٹنٹ ہے. اور جو ترقی ہم دیکھ رہے ہیں یہ ترقی بہت پہلے بھی ہوئی تھی ایک دفعہ, 100 سال پہلے بھی کافی الیکٹرک گاڑیاں اس وقت بھی آ چکی تھیں, 1945 میں بھی تھیں. اسی طرح سے جو وائرلیس الیکٹریسٹی وغیرہ ساری اویلیبل تھی, وہ کیوں اس کو بیک پہ لے جا کے اس آئل کے سسٹم کو لائے اور کاپر وائرنگ کے سسٹم کو لے کے آئے, اس کے پیچھے پوری ہسٹری. تو یہ ساری جب تک ہمیں نہیں پتہ لگے گا تب تک ہم ہمیں وہ جو ہماری جو ہمیں وہی ہے کہ ایک مسائل میں الجھا دیا گیا ہے کہ پانی لینا ہے, بجلی نہیں آ رہی ہے, فلانا مشکل ہو رہی ہے, تو پیٹرول کی لائنیں لگی ہیں, کبھی گیس کی لائنیں لگی ہیں. ایک بندے کا یہی کام ہوتا ہے کہ پورے دن میں پانی لے کے آ جائے تو بڑا خوش ہوتا ہے. تو وہ سوچے گا کس طرح, کریٹیو کس طرح سے ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا, مختلف معاملات پر گفتگو ہو رہی تھی. شہر کراچی کے مسائل کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے اور بات کرنا ضروری ہے. بہت سارے پیغامات موصول ہوئے ہیں اور خاص طور پہ نوجوانوں کے مسائل کے حوالے سے آپ نے کئی پروگرامز میں تفصیلاً گفتگو کر چکے ہیں. آج بڑے خاص مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے. میں چاہ رہا ہوں تھوڑی سی بات نوجوانوں کے مسائل کے حوالے سے مزید کر لی جائے, اور خاص طور پہ عمید احمد یہاں پہ تشریف فرمائیں جو کچھ بتا رہے تھے اپنے ایونٹ کے حوالے سے, اور یہ ایونٹ کا انعقاد ہونے جا رہا ہے. امید یہ فرمائیے کہ اب کسی ایونٹ میں جب کوئی پارٹیسپینٹ آتا ہے اس کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے کچھ لے کے جاؤں گا. ایک سیکھنے کا عمل تو یقیناً جاری رہتا ہے, لیکن اس کے علاوہ ایک انسینٹیو ہوتا ہے جو دیا جاتا ہے. وہ کس شکل میں آپ دے رہے ہیں جس سے اٹریکشن اس میں پیدا ہو, یہ فرمائیے. Absolutely, Mr. Yasser. You've posed a very important question to me.
So the incentive that we're giving to our participants is first the participation certificate that will be given out to all the participants that are participating. जितने Right. participants And the होंगे, winners, ठीक है. they're going to be receiving this token of appreciation. Besides that, we have a lot of gift hampers to them because we have sponsors on board, Mashallah. God willingly. Then we are going to accommodate these people as well. And besides that, the most important part is the financial incentive, the monetary incentive. That is worth 60,000. So the Mashallah. best delegation, the best team that consists of 10 members altogether at max will get 60,000 worth of winning. MashaAllah. So that's an incentive, and then that is the reason why we are getting a good response. We are getting, a lot of different institutes on board. God has been really, really kind to us. बिल्कुल ठीक है. स्पॉन्सर्स का भी आपने यहाँ पे जिक्र किया कि आपके साथ बहुत सारे स्पॉन्सर्स हैं. चलें, मैं चाहूँगा ज़रा स्पॉन्सर्स के बारे में बता दें, थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है सबको. So first of Sponsors all, के बारे में. thanks to K21 News because they are our official media partner, ठीक है, and great. inshallah they'll be covering our event throughout the course of 3 days. Besides Inshallah, that, we have been Ehsan. ये हमारा Ruby sponsor है, one of the most respected sponsors. But besides that, we have Bank Islami. MashaAllah. वो भी हमारा Ruby sponsor, and then we have Cool and Cool. We have other middle इन tier सबको किसने sponsors. इंगेज किया? वैसे अमूमन होता ही है कि जब इस तरह के इवेंट्स होते हैं तो जब भी आपकी यूनिवर्सिटी, आपकी इंस्टीट्यूशन कभी इसमें पार्ट नहीं लेती है, स्टूडेंट्स को करना होता है, ये सब किसने किया होमवर्क? Absolutely right. So just मैंने आपको बताया, I have a team of 200 individuals. So we have different departments made for these purposes. For example, we have this Department of External Relations that is completely targeting the corporate world. So, Very good. because of them, because of their expertise and knowledge in this field, they were able to bag in these sponsors. ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है जी, अच्छी बात है. एक ग्रास रूट लेवल के ऊपर अगर ये चीज़ डेवलप हो जाए, अगर इस तरह के इवेंट्स करवाएं और कॉर्पोरेट जो सेक्टर है उसको इंगेज कर लिया जाए, तो ये बड़ी कामयाबी है. ये आगे चल के कोई यकीनन इसमें इनका जो ये इनकी जो प्रैक्टिकल लाइफ होगी उसमें इसको ज़रूर मदद मिलेगी. वक्त कम है, बहुत सारे सवालात हैं. जी नासिर साहब, ये फरमाइएगा, अभी जैसे इशूज़ के हवाले से बात हो रही थी, शहर कराची के इशूज़ क्योंकि इतने ज़्यादा हैं, कि आप कोई भी, जैसे आपने कहा कि एक तो सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं है, और जब सेंस ऑफ ओनरशिप ना हो तो मसाइल हल नहीं हो सकेंगे. आगे बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, उम्मीदें कुछ ज़्यादा लोगों की नहीं है. आपके ख्याल में मसाइल कैसे हल हो, ये फरमाइए. जब तक आप यहाँ के जो बल्दियाती इंतखाबात करें जो नहीं होते रहे, जी, जो जी. और जब भी हुए तो परफॉर्म किया गया है. आप देखें इन पास्ट भी जब भी म्यूनसिपल हमारे अपने नुमाइंदे यहाँ पर आते हैं तो उन्होंने परफॉर्म किया उसमें बहुत. जी. तो ये अब कराएं तो कम से कम वो आंसरेबल हों उसमें. सबसे ज़्यादा जी, जो एडमिनिस्ट्रेटर या कोई लगा दे, ठीक है, सही, अपनी तरफ से वो काम करते होंगे, मैं पॉलिटिकल बात नहीं करता, लेकिन वो आंसरेबल नहीं होते. ये जो आपके लोकल होंगे वो मोहल्ले लेवल पे, एरिया लेवल पे हो जाएंगे, उनसे क्वेश्चन करेंगे कि भाई आपने ये क्यों नहीं किया काम, या ये काम करें. तो उससे ये क्या है, वो बेहतरी होती है इलाके में, और हुई है इन फ्यूचर. इन पास जो है आप देखें बेहतर, और इन फ्यूचर भी इसी दुनिया इसी सिस्टम पे चल रही है, तो हमें भी उसी सिस्टम पे चलना चाहिए. अपने तरफ से कोई सिस्टम हमें नहीं इन्वेंट करना चाहिए, कि तो बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह, बहुत बेहतर होगा. कराची क्यों नहीं होना, बिल्कुल हम होपफुल है. हम यहाँ, हमारी पैदाइश यहीं की है, हम यहीं रह रहे हो, हम यहीं से बिलोंग करते हैं, और हमें सिस्टम भी यहीं का पता है. हम कहीं और जाके एकोमोडेट होना मुश्किल हो जाता है, जहाँ पर एक ग्रास रूट आसान काम जी नहीं है. बिल्कुल ठीक है. अच्छा जी, अब एक छोटी सी ब्रेक और है. ब्रेक के बाद एक और मेहमान हमारे साथ होंगे. मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जनाब नासिर यार साहब का, उन्होंने वक्त दिया. उम्मीद यहाँ पे थोड़ी देर और तशरीफ़ रखें. नासिर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि हमें जो एक और मेहमान है उनको जो है वो इसमें शामिल करना होगा. तो एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूँ. आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची. प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे. ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, और बहुत ही अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू हो रही थी. एक तो नौजवानों के जो मामलात हैं, जो मसाइल हैं, जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं, इनके ऊपर बात करना ज़रूरी है, और साथ साथ शहर कराची के मसाइल के हवाले से कुछ बात हुई है. ज़्यादा बात करने का मौका नहीं मिल सका, लेकिन अपने प्रोग्राम्स में अमूमन कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन मसाइल के ऊपर गुफ्तगू की जाए. बहरहाल यहाँ पर हमारे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं, इससे पहले भी उनसे गुफ्तगू हुई है. उमैद अहमद साहब यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं. गौहर इरफान, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है. ये भी एक स्टूडेंट हैं, नौजवान हैं, और इस इवेंट के हवाले से जिस पे भी कुछ देर पहले हमने गुफ्तगू की है उस पर बात करेंगे. गौहर, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए.
اور یہ فرمائیے کہ جیسے ابھی عمید نے بڑی تفصیل سے اس ایونٹ کے بارے میں بتایا ہے، یقیناً اس میں بہت سارے لوگوں کی کاوشیں ہیں، کوششیں ہیں، جس کے بعد یہ انتظام کرنا یا اس ایونٹ کو، اس کا انعقاد ممکن ہو سکتا ہے. آپ بتائیے اپنے حصے میں آپ نے کیا کوشش کی ہے، لوگوں کو کس طرح انگیج کیا ہے، یہ سب کیسے ممکن ہوا، یہ بتائیے. جی ایکچولی یہ 3 دن کا ایونٹ، یہ 3 دن کی کانفرنس، جیسے کہ ہماری سوسائٹی میں 200 لوگ ہیں، وی ہیو 200 پیپل ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس میں. جیسے ابھی میں نے کہا کہ ایکسٹرنل ریلیشنز ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو کارپوریٹ ورلڈ کو پروسیڈ کرتا ہے، ان کو پچ کرتا ہے اسپانسرز لانے کے لیے، فائنینشیلز لانے کے لیے. وی ہیو لاجسٹکس ٹیم جو لاجسٹکس پہ کام کرتی ہے. وی ہیو ایچ آر ٹیم جو سارے ممبرس کو ریکروٹ کرتی ہے، ان کو مینیج کرتی ہے، کوئی ان کے ایشوز ہوتے ہیں ان کو ریزالو کرتی ہے، لائک اے پراپر ایچ آر ان اے کارپوریٹ ورلڈ. دین وی ہیو مارکیٹنگ ٹیم جو ہماری مارکیٹنگ ہینڈلس کو دیکھ رہی ہوتی ہے، وچ وی ہیو فیس بک، انسٹاگرام، لنکڈ ان، ہم لوگ واٹس ایپ پہ ایکٹیو ہوتے ہیں. آل دیز پلیٹفارمس آر مینیج بائی مارکیٹنگ ٹیم، جس میں گرافیکل ڈیزائننگ آ گئی، جس میں ویڈیو ایڈیٹنگ آ گئی، یہ سب چیز ہماری ٹیم کرتی ہے. دین وی ہیو آپریشنس ٹیم جو سارا آپریشنس دیکھتی ہے، آن گراؤنڈ چیزیں دیکھتی ہے. سو بیسکلی یہ اتنا سب ایک پورا ایک ایونٹ کیٹر اپ کرنے کے لیے، ایونٹ آرگنائز کرنے کے لیے ایک پوری ٹیم دن رات محنت کرتی ہے. کبھی یونیورسٹی میں ہم رک جاتے ہیں، یونیورسٹی ہم رک کے ہم لوگ کبھی سیٹ اپ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم میٹنگس کر رہے ہوتے ہیں. ارجنٹ میٹنگس ہوتی ہیں 1-1 گھنٹے کی، 4-4 گھنٹے کی، 5-5 گھنٹے یہ کی. نیٹ ورک ڈیولپ کیسے ہوا؟ پہلے تو یہ بتائیں نا کہ یہ سب کیسے ممکن ہو سکا. دیکھیں اس میں یونیورسٹی کا سب سے بڑا ہاتھ ہے. یونیورسٹی has played a great part in that factor. For example, ہم لوگ there is open house for all societies and universities. So ساری سوسائٹی جتنی بھی یونیورسٹی کی ہیں ان کا سب کا ایک اوپن ہاؤس ہوتا ہے. سب کی جس کو بھی اسٹوڈنٹس کو جس بھی سوسائٹی میں جانا ہے، جس بھی مینڈیٹری سوسائٹی میں جانا ہے، جیسے ہماری ڈبیٹنگ سوسائٹی ہے، تو اگر کسی کا انٹرسٹ ہے یا کسی کو اپنے آپ میں ڈبیٹنگ انٹرسٹ پیدا ہے اور اس کو گرو کرنا ہے تو ہماری سوسائٹی میں انٹر ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس آلریڈی پچھلے سال کے بچے ہوئے 50 لوگ تھے. دین ہمارے پاس 600+ رجسٹریشنس آئیں. ان 600+ میں سے ہم نے ایچ آر نے انہیں ریکروٹ کر کے انہیں شارٹ لسٹ کر کے ہم نے پھر 150 سلیکٹ کیے. سو وی ہیو ناٹ 200 پیپل. سو اس طرح سے یونیورسٹی رول پلے کرتی ہے. اور پھر ہمارے پاس اتنے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل جیسے CB1 ہو رہا ہے تو اس میں ہمارے پاس قوالی نائٹ ہے، جس میں ہمارے پاس کوک اسٹوڈیو کے ابو محمد اینڈ فرید ایاز آ رہے ہیں، وچ آر گریٹ قوالز آف پاکستان. پاکستان کا وہ ایک فیس ہیں پورے ورلڈ کے سامنے. تو وہ ہمارے پاس قوالی نائٹ میں آ رہے ہیں جو کہ 1 جولائی کو ہوگا، 1 جولائی کی نائٹ کو. دین ہمارے پاس فارمل ڈنر ہے وچ از اے کمپلیمنٹری ڈنر فار ڈیلیگیٹس، جو ڈیلیگیٹس پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ان کے لیے. تو یہ سب چیزیں سوشل بھی ہوتا ہے، اس میں ڈیبیٹس بھی ہوتی ہیں اوبیسلی، کیونکہ اب دیکھیں نا ایک ڈیبیٹ کمپٹیشن ہو رہا ہے اور اس میں ہم لوگ A to Z چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں. فار ایگزامپل کہ ہم 3 بیٹھے ہوئے ہیں اور عمید USA کو سپورٹ کر رہا ہے. جیسے فار ایگزامپل عمید USA کا ڈیلیگیٹ ہے، میں انڈیا کا ڈیلیگیٹ ہوں، آپ اسرائیل کے ڈیلیگیٹ ہیں. اب ہمیں ڈسکس کرنا ہے ایک پرٹیکولر ایشو جو کہ ورلڈ میں چل رہا ہے. تو آپ اپنی فورن پالیسیز کے حساب سے ڈیبیٹ کریں گے، عمید USA کی فورن پالیسیز کے حساب سے ڈیبیٹ کرے گا، میں انڈیا کی فورن پالیسیز کے حساب سے ڈیبیٹ کروں گا. سو اس میں فورن پالیسیز کا ریسرچ کرنا، آپ کے انٹر کنٹری کے ساتھ کیا ریلیشنز ہیں اس کو ڈسکس کرنا، اینڈ دین اس کے حساب سے ڈپلومیسی کے ساتھ ڈیبیٹ کرنا. پریپریشن بہت ضروری ہے، اس کے لیے آپ کو اسٹڈی کرنا پڑے گا، اینڈ دیٹ از ویری امپورٹنٹ. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جب تک اس کے بارے میں اسٹڈی نہیں ہوگی، اور یہ سب سے زیادہ ضروری ہے اسٹوڈنٹس کی گرومنگ کے لیے، کیونکہ یہ ایک ایسا فیکٹر ہے جس کے اوپر ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو ڈپلومیسی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ فیلئر آفٹر فیلئر ہمیں نظر آتا ہے، ایک ناکامی کے بعد دوسری ناکامی. اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہماری گراس روٹ لیول کے اوپر ٹریننگ نہیں ہوئی تھی. اب یہ بچے ماشاءاللہ بہت کم عمر ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں، تو ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے. عمید صاحب، بہت ساری انسٹیٹیوشنز ایسی ہیں جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے اندر، بڑی سخت بات ہے لیکن یہ بات بڑی تلخ ہے کیونکہ میرا اپنا بھی تعلق بہت ساری انسٹیٹیوٹ سے رہا ہے، دلچسپی جو ہوتی ہے، انٹرسٹ ان کا کم ہوتا ہے. ایسا ہی ہے؟ آپ کو کتنی دشواری ہوئی ان کو انگیج کرنے کے لیے، اور اگر نہیں ہوئی تو یہ بھی بتا دیجیے گا اس کی وجہ کیا ہے. جی so as far as debates is concerned, I think a lot of people have stage fright. بہت سارے I mean it's psychologically proven as well کہ a lot of people have fright, this fear of speaking in front of public. But that's, I think, is inculcated in you, because my mom used to be a public speaker, but then I had the same innate
genes in myself as well, you know, to be a public speaker. So I think it's mainly based on your passion to pursue that field. And similarly, when I started back 8 years ago as a public speaker, I did not know I would be able to succeed in this. You know, I could not even say present when I first did my MUN conference. I could not even say present. You know, when my committee director asked me, I could not say present to him. You know, I was that shy. But then I realized that I still have this potential. I can speak in some other platforms, but not as a professional speaker. You know, it slowly started developing, and then I realized that, you know, I think I can be good at this. Right. And for the participants that are, you know, participating in CB1, they can be rest assured, because the adjudicators, the committee directors that we are having that are going to supervise the entire debate flow, they are very experienced. They have represented Pakistan on an international forum as well as on a local forum. So the participants and their learning experience are in safe hands. बिल्कुल ठीक है. चलें जी, तो ये जनाब उमैद साहब और उनकी टीम मिलके जो है वो एक इवेंट का इनेकाद करवा रहे हैं, और स्टूडेंट लाइफ में इस तरह के जो है वो मामलात होते रहते हैं. ये अच्छी बात है कि नौजवानों को इंगेज किया जाए और डिप्लोमेसी के हवाले से ख़ास तौर पे जो है मामलात को समझा जाए और इसके ऊपर बात की जाए. मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना वक्त निकाला और प्रोग्राम में यहाँ पर हमारे साथ शामिल गुफ्तगू रहे. गौहर इरफान, आपका भी बहुत शुक्रिया, दोनों मेहमानों का, कि आप यहाँ पर हमारे साथ प्रोग्राम में थे और अपने इस इवेंट के बारे में हमें बता रहे थे. और इंशाल्लाह इस तरह और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पैगाम भेजते हैं, और हमारी कोशिश हमेशा से यही रहती है कि नौजवानों के जो ख़ास तौर पे मसाइल हैं और तालीमी सरगर्मियों के हवाले से ज़्यादा प्रोग्राम्स में बात की जाए. आगे इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो इन मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो सेगमेंट है वो अपने अख्ताम पर है, और इसके बाद जो दूसरा सेगमेंट होगा उसमें बात होगी आपकी सेहत के हवाले से. एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हमें जाना होगा, ब्रेक से वापस आएंगे और ये सिलसिला जारी रखेंगे. आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची.